وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے واجب الاحترام قابل قدردان حاضرین مسامعین حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس عشرے کے مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو ووٹ کے شرعی حیثیت کے حوالے سے، اور دوسرا جو 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، ان کے حوالے سے چند گزارشات بیان کروں گا۔ 27 ربیع الثانی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے اور 22 رجب المرجب کو ان کی وفات ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے اور ان کی منقبت کے لیے صرف صحابی ہونا ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ تو بے شمار فضائل ہے اور مناقب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک باب باندھا ہے، حضرت امیر معاویہ عنہ کے فضائل پر احادیث مبارکہ لائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت سمجھدار اور ذی وقار تھے اور نہایت معتدل اور حلیم الطبع تھے۔ 25 سال کی عمر میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، لیکن اسلام کو ابھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا اور پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں شرکت کی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے، پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ اکٹھا عمرہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے تک آپ کے ساتھ شریک تھے اور آپ علیہ السلام نے ان کو کاتب وحی قرار دیا، وحی کو لکھنے والے تھے۔ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ جو امت کی ماں تھی، امہات المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، تو گویا یہ مومنین کے خالو ہوئے اور آپ علیہ السلام کے سالے تھے۔ بعض بادشاہوں کے جو داخل ہونے کی جگہ تھی اس پر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں اس طرح الفاظ لکھے تھے، کاتب الوحی خال المؤمنین، کہ مؤمنین کے یہ خالو تھے۔ نہایت ذی وقار، نہایت تقویدار صحابی تھے۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف ایک قافلہ روانہ کرتے ہیں جہاد کے لیے، جس کے جو سپہ سالار ہوتے ہیں ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان ہوتے ہیں، اور اس مقدمۃ الجیش کے جو میمنہ جو سپہ سالار ہوتے ہیں اس لشکر کے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، ان کو اردن کا حاکم مقرر کیا جاتا ہے اور ان کے جو بھائی یزید بن ابی سفیان
جو ایک وبائی بیماری آ جاتی ہے، بہت سارے مسلمان لقم اجل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ یہ شام کے والی مقرر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ میں ایک بحری بناؤں کشتی، اور میں آپ علیہ السلام کی جو وہ حدیث تھی، جو پیشن گوئی تھی، اول من امتی یغزونا، پہلے میرے امت میں سب سے پہلے وہ جو لشکر جو جہاد کریں گے، سمندری جہاد کریں گے اور وہ مدینہ قیصر فتح کریں گے، مغفور لہم، وہ بخشائے گے، ان کی مغفرت کی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے تناظر میں، حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو اجازت نہ دی جائے، انہوں نے ان کو اجازت نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ رہے، ان کے رکاب رہے، اور جس وقت فتح بیت المقدس ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے استقبال کیا۔ بخاری کے اندر وہ حدیث مبارکہ ہے جو حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوفوا، میرے امت میں سب سے پہلے لشکر جو سمندری جہاد کریں گے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ قالت ام حرام، وہ کہتی ہے قلت یا رسول اللہ انا منہم، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی ان میں سے ہوں۔ ثم قال اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میرے امت میں سے پہلے جو لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ کا جو ہے نا اس کو فتح کریں گے، ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کو بخش دیا گیا، ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ اس لشکر کا جو ہے نا سپہ سالار میں بنوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالات کے تناظر میں ان کو اجازت نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے جو شان و شوکت اختیار کی اور دربار مقرر کیا، یہ جو شام کے اندر یہ کیوں کیا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے نزدیک روم کی جو سلطنت ہے، عیسائی لوگ، اور وہ بڑی سلطنت ہے اور ان کے بارڈر ہمارے ساتھ لگے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں، اور ان کو مغلوب رکھنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے، اور ملک کے اندر بڑے جاسوس ہوتے ہیں اور ان کو دبانے کے لیے، ان کو مغلوب رکھنے کے لیے ان کے لیے ایک قسم کی دھمکی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ شان و شوکت اختیار کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اگر اس میں کوئی ایسی قباحت نظر آتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضرور منع کرتے۔ اس سے معلوم ہوتے کہ آپ کی یہ اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھا، اور یہ آپ کے اخلاص پر مبنی تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے، تو پھر یہ شام کے والی مقرر ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ دمشق کے ہوتے ہیں والی، اور پھر یہ شام کے والی مقرر ہو جاتے ہیں، اور پورے شام ان کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دور میں اسلام نے بہت ترقی کیا، بڑی فتوحات حاصل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی اجازت سے انہوں نے وہ پہلا لشکر تیار کیا جنہوں نے قسطنطنیہ پر، روم پر حملہ کیا، اور بحری جو سمندری لشکر روانہ کیا، جن میں بڑے بڑے صحابہ نے شرکت کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے بڑے صحابہ نے شرکت کیا۔ چونکہ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا مغفرت کا، تو یہ صحابہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو بھی یہ مغفرت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سمندری طریقے سے بھی ان پر حملہ کیا گیا، اور خشکی راستے سے بھی ان پر حملہ کیا، اور آخرکار مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر دیا۔ اور ان کے سپہ سالار اور ان کے جو امیر تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ افریقہ کے جو ممالک تھے وہ اربع خلفائے راشدین کے زمانے میں فتوحات ہوئے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے جو ساحل تھے ان کے اوپر حملہ کیا، اور بہت سارے جو ہے جزائر کو فتح کیا، اور اسلام کا قلعہ بنایا، اور اسلام کے جھنڈے کو لہرایا۔ جو بیڑی جو ہے نا انہوں نے تیار کیے، جو بحری جہاز، اس کی وجہ سے روم کے جو عیسائی تھے اور یہ جو کفار تھے وہ مسلمانوں سے بڑے مغلوب ہو گئے تھے، اور کسی طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آتی ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے چھوٹے خلیفہ تھے، اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آتی ہے۔ تمام امت میں تمام اکابرین، تمام صحابہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی خلافت، 5ویں خلافت کو مانتے ہیں۔ امت کا اس پر اتفاق ہو گیا تھا، اور اکابرین کی رائے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بہت اچھی ہے۔ یہاں تک حدیث کے اندر آتے ہیں، اپنے سچم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو اکابرین ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں رائے قائم کیا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے اعمال ہیں، ان اعمال کا اگر ملاحظہ کیا جائے تو تمہیں حضرت مہدی نظر آئے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لو ادرکتم لقلتم هذا المہدی، اگر تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت دیکھتے تو تم کہتے کہ یہ امام مہدی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں نے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نہیں دیکھا۔ بڑے زیرک تھے، بڑے جو ہے نا بڑے عقل مند تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 بڑے عقلاء تھے، جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بھی نام آتا ہے، اور ایک نام وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں کہ صحابہ میں سے بڑے عقل مند جو صحابہ تھے وہ 4 تھے، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4 بڑے قاضی تھے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، پروردگارہ اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے، صحیح راہ دکھانے والا اور خود صحیح راہ پہ چلنے والا بنا دے۔ نبی علیہ السلام کی دعا میں کوئی شک شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے جس کے بارے میں دعا کیا تو وہ آپ علیہ السلام تو مستجاب الدعوات ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم علم الکتاب والحساب وقہ العذاب، پروردگارہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کتاب کا علم سکھا لے، اور اس کو جو ہے نا حساب کا علم سکھا لے، اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ چنانچہ بڑے دانا تھے، سیاست کے جو ہے نا امام تھے، اور سیاست لوگ ان سے سیکھے۔ ایسے حالات میں انہوں نے سیاست کیا کہ ان کے آخری وقت میں جس وقت خلافت، جیسے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آخری دور میں چونکہ بغاوت اور سرکشیاں سازشیں بہت زیادہ ہو گئی تھی، سیاسی سازشیں ہر دور میں رہی ہے، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت یہ ملوکیت کی طرف چلی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ انتظامی امور ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ اس فتنے کو سرکوبی کر لیتے ہیں اور وہ فتنہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخری دور میں انہوں نے جو باقی فتوحات تھے کیسر کی طرف، ورنہ کافی علاقوں کو فتح کر لیتے، تو روم کی طرف وہ انہوں نے روک لیا اور اپنے ملک کی جو سیاسی انتظامی امور تھے ان کو سنبھالا۔ سیاست کے تو وہ بادشاہ تھے، روم کے ساتھ جس وقت لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اختلاف تھا، چونکہ اختلاف چلتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف چلا تو روم کے بادشاہ نے، جیسے کہ انگریزوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑے تو تم اس کا فائدہ اٹھاؤ، ان کو آپس میں مزید لڑاؤ، تو اس نے پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور تمہارے ساتھ مل کر ان کے خلاف جو لڑتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جواب بھیجا کہ خبردار، جہاں پر کھڑے ہو اسی جگہ رک جاؤ، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاؤ، جہاں پر تم اپنے زبان استعمال کر رہے ہو اس سے آگے ایک لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ او کافرو، تم نے کیا سوچ لیا کہ ہمارا اگر آپس میں اختلاف چل رہا ہے تو ہم کسی کافر کو اپنے اندر جو ہے نا اپنے اوپر غالب کرنے دیں گے؟ میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے۔ تم کیا توقع رکھتے ہو کہ میرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہو رہی ہے کہ تم اس کو فائدہ اٹھا کر تم غنیمت سمجھ کے تم حملہ کرو گے؟ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ادنا سپاہی ہو کر تم سے لڑوں گا، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ادنا سپاہی ہو کر اس کی طرف سے تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا، خیال رکھنا کبھی یہ غلطی نہ کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وصیت کیا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا خلافت پر،
کیونکہ ان کو وہ حدیث معلوم تھی جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا کہ اے حسن تمہارے وجہ سے دو بڑی جماعتیں آپس میں صلح کریں گی، بہت بڑے فتنے سے تم جو ہے نا لوگوں کو بچاؤ گے۔ تو جس وقت حضرت علی رضی اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی کے قاتلین کو جو ہے نا جہنم رسید کرتے ہیں، تو پھر اپنے محبوبین کو بلاتے، اپنے متبعین کو، ان کو کہتے کہ کیا تم میری اتباع کرو گے؟ تو سب کہتے ہیں ایک زبان کہ جی ہاں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ فرماتے کہ میں حضرت امیر معلوم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کیا، اور اس وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے نا جو برپا ہونے والا تھا اس کو ختم کیا، جنگ چھڑنے والی تھی اس کو ختم کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو جانتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ان کے ذہن میں تھی۔ ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کی نماز کو دیکھنا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز کو دیکھے، وہ بالکل نبی علیہ السلام کی طرح نماز پڑھتے تھے، اور اتنے علی متبع اور اتنے زیرک تھے کہ ایک آدمی نے ان کے خلاف کوئی الفاظ استعمال کیے، قریشی نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ تم جو بادشاہ کا غصہ ہوتا ہے یہ بچوں کی طرح ہوتا ہے، اور جو اس کی پکڑ ہوتی ہے وہ شیر کی طرح ہوتا ہے، لہذا بادشاہوں کے غصے سے بچو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو جو علم دیا تھا اور وہ اپنے غصے کو اپنے علم کی وجہ سے ٹھنڈا کرتے تھے، اور لوگوں کی زبانوں کو جو تالا لگاتے تھے اپنی سخاوت کی وجہ سے۔ یہی وجہ تھی بنو امیہ کا، چونکہ بنو ہاشم کے ساتھ بڑا اختلاف تھا، تو ان کی جب دور خلافت تھی تو بنو ہاشم کے ساتھ یہ بڑے حسن ظن کے ساتھ پیش آتے، اور ان کے ساتھ اچائی کے ساتھ پیش آتے، ان کے اوپر مال خرچ کرتے اور ان کے ساتھ تعاون کرتے، ان کی خدمت کرتے، تو کبھی بھی ان کے خلاف انہوں نے لب کشائی نہیں کی۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے خلیفہ 5ویں نمبر پر، اور اسلام کے بادشاہوں میں سے سب سے بڑے بادشاہ تھے، جو سب سے بڑے سیاستدان تھے، جس نے اسلام کے جھنڈے کو کافی ممالک تک لہرایا، اور اسلام ان کے زمانے میں بڑا مضبوط ہوا۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو پڑھے، اور کفار اس وقت ان سے مغلوب ہوتے تھے، نہ یہ کہ کفار ان کے اوپر غالب آتے۔ آج تو بالکل زمانہ بالکل برعکس ہے، اور کفار مسلمانوں کے اوپر غالب ہے، اور مسلمان باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے ان کو ہر قسم کی طاقت دی ہے پھر بھی مسلمان ان سے مغلوب ہو رہے ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کفار مغلوب ہوتے تھے اور کفار ڈرتے تھے۔ تو یہ سیاست میں بہت بڑا ان کا کردار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا سیاست سے کیا کام؟ علماء صحابہ کے متبعین ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں، انبیاء کے وارثین ہیں۔ آج آواز لگاتے ہیں کہ امام کا کام صرف مسجد کے ساتھ ہے، مسلح کے ساتھ ہے، سیاست میں اس کا کیا کام ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔